ان سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء ہیں جنہیں سڑکوں پہ رکھا ہوا تھا گزشتہ ایک ہفتے سے زائد ہو گئے، اب وہاں پہ حکومت اور لواحقین کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا۔ یہ دھرنا چل رہا تھا، ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور 8-9 دن گزرنے کے بعد بالآخر حکومت کو ہوش آئی اور انہوں نے مطالبات تسلیم کیے مظاہرین کے۔ جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں، بڑے سادہ سادہ مطالبات تھے، جلدی سے میں آپ کو مطالبات بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کیا کر لیا گیا حکومت کی جانب سے۔ نمبر 1، زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل ایک با اختیار عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا، اور یہ کمیشن سانحہ زیارت کے تمام پہلوؤں کے بارے میں شفاف طریقے سے تحقیقات کرے، اور کمیشن جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے۔ تو بڑا واضح طریقے سے انہوں نے پہلا مطالبہ رکھا تھا۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ لیوز فورس بحال کی جائے، کیونکہ ان کے بقول جب سے لیوز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے اس وقت سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ پھر ایک مطالبہ کیا گیا کوئٹہ میں، ہرنائی میں، زیارت میں، دکی میں، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت ان سے جڑے ہوئے تمام علاقوں سے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کیا جائے۔ پھر آخری مطالبہ تھا کہ ایف سی کو شہروں سے ہٹایا جائے، اور اگر امن و امان کے قیام کے لیے ان کی ضرورت ہو تو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تحت مقررہ مدت کے لیے کسی علاقے میں ان کی تعیناتی کی جائے۔ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ایف سی ہے یا فوج ہے وہ جب شہروں کے اندر آتی ہے تو شہریوں کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فوج کبھی بھی سویلین سے ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوتی۔ میں کوئی فوج کی برائی نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک کامن چیز بتا رہا ہوں۔ آپ یہاں برطانیہ کے اندر ان کی فوج نکال کے آپ شہروں میں لے آئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی۔ آپ یہ کام امریکہ میں کریں گے، وہاں پہ بھی لڑائی ہو جائے گی۔ فوج کیونکہ ہمیشہ کنٹونمنٹس میں رہتی ہے، فوج چھاؤنیوں میں رہتی ہے، فوج جو ہے وہ اپنی بیرکس میں رہتی ہے یا بارڈرز میں رہتی ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی سویلینز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو جب بھی ابھی وہ سویلینز کے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے اس علاقے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں، تو وہاں تصادم ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے ہر جگہ سے یہ مطالبہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ فوج کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک کے بیچ میں جا سکے۔ تو پبلک ڈیلنگ ان کا کرنے کا کام نہیں ہے، اسی لیے تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف نوکری کریں گے اور پالیسی نہیں بنائیں گے، پالیسی جو ہے وہ سیاستدان بنائیں گے۔ بہرحال جو معاہدہ ہو گیا ان میں جو چیزیں طے پا گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو فوری طور پہ جس چوک کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا، جس پھاٹک کے پاس، یہ کوئلہ پھاٹک تھا، اس کا نام اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام شہدائے زیارت کے نام سے منسوب کر دیا گیا، اور فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔